مکھی کیوں پیدا کی گئی؟ خراسان کا بادشاہ ایک طویل اور تھکا دینے والے شکار سے واپس محل میں آیا۔ دربار کے خادم دوڑتے ہوئے اس کے گرد جمع ہوئے۔ کسی نے اس کا لباس سنبھالا، کسی نے پانی پیش کیا اور کوئی بادشاہ کے لیے نرم گدیوں سے آراستہ تخت تیار کرنے لگا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور باریک قدموں سے تخت پر بیٹھ گیا۔ محل کے سنگ مرمر کے ستونوں اور مشک و عنبر کی خوشبو اور باہر کے صحن کی خاموشی میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ تھکاوٹ خود بخود آنکھوں پر چھا جاتی۔ بادشاہ کی پلکیں بوجھل ہوئیں اور آہستہ آہستہ نیند اس پر غالب آنے لگی۔ بادشاہ کے پاس اس کا وفادار غلام ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ وہ بادشاہ کے آرام میں رتی بھر خلل نہ آنے دینے کے لیے پوری طرح چوکس تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کی آنکھیں بند ہوتیں، ایک ننھی سی مکھی نہ جانے کہاں سے آتی اور سیدھی بادشاہ کی ناک پر آ بیٹھتی۔ بادشاہ نیند اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں ہاتھ جھٹکتا تو اس کا ہاتھ زور سے اپنے ہی چہرے پر پڑ جاتا۔ وہ چونک کر جاگ جاتا اور غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند کا غلبہ ہوتا، مگر مکھی جیسے اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ پھر ناک پر، کبھی پیشانی پر، کبھی گال پر آ بیٹھتی۔ بادشاہ بار بار ہاتھ مارتا، لیکن مکھی اپنی پھرتی سے بچ نکلتی اور صرف بادشاہ ہی اپنے آپ کو مارتا رہ جاتا۔ 2-3 بار ایسا ہوا تو بادشاہ کا صبر جواب دے گیا۔ غصے اور حیرت بھرے لہجے میں وہ غلام سے بولا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ آخر اس معمولی سی مخلوق کی کیا حکمت ہے؟ غلام نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ بادشاہ نے جھنجھلا کر کہا، بولو، آج یہ مکھی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ غلام نے نرم مگر پر حکمت لہجے میں کہا، جناب نا، اللہ نے مکھی اس لیے پیدا کی ہے کہ بادشاہوں اور سلطنتوں کے مالکوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ خدا نہیں ہیں۔ وہ اس واحد خدا کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ وہ ایک معمولی سی مکھی کو بھی اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتے۔ غلام نے مزید کہا، مکھی انسان کو اس کا مقام یاد دلاتی ہے کہ اگر وہ غرور کرے، تکبر کرے یا خود کو بے نیاز سمجھے تو اللہ ایک ایسی چھوٹی مخلوق کے ذریعے اسے اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے جسے وہ ہاتھ سے بھی نہیں پکڑ سکتا، قابو بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہ سن کر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، غصہ ختم ہوا اور اس کے دل پر غلام کے الفاظ ایسے نقش ہوئے جیسے پتھر پر لکیر۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے غلام، تم نے آج مجھے وہ سبق دیا ہے جو میری پوری عمر کا غرور مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔